اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی سے ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی سے ہے، عظمت اسلام زندہ صرف قربانی سے ہے، عظمت اسلام زندہ صرف قربانی سے ہے۔ نام اسماعیل کی مطلوب ہے عید الضحیٰ، نام اسماعیل کی مطلوب ہے۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ ہمارا 5 روزہ لایو اجلاس کا دوسرا دن ہے، اور الحمدللہ گزشتہ کل کا پروگرام بڑے ہی اچھے انداز میں اختتام پذیر ہوا، اور تقریباً 200 سے پونے 200 کے قریب لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ امید ہے کہ آج بھی آپ تمام حضرات اس سے استفادہ کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، صدر جلسہ کی جانب سے ہمیں اجازت مل چکی ہے، لہٰذا ہم بلا کسی تاخیر کے جلسے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے ایک ہونہار طالب علم، خوش الحان قاری، جن کو ہم نے کل سنا ہے، میری مراد حافظ محمد عبدالسمیع ابن مولانا عبدالقیوم صاحب عالمگیری ہیں۔ میں حافظ عبدالسمیع کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ عبدالسمیع جو ہمارے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تلاوت کلام پاک کے پیش کرنے کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت کی پنکھڑیاں نچھاور کرنے کے لیے محمد فیضان اورنگ آباد متعلم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کو دعوت سخن دینے جا رہے ہیں کہ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت اقدس پیش فرمائے۔ محمد فیضان متعلم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، جنت کے باتوں پہ عرش اولا پر آدم نے دیکھا تھا نام محمد، جنت کے باتوں پہ عرش اولا پر حوا نے دیکھا تھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ پوچھیں گا رب تو اے لایا کیا کیا، میں تو کہوں گا نام محمد، پوچھیں گا رب تو اے لایا کیا کیا، میں تو کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ دونوں جہاں کی دولت ملے گی، کر لو وظیفہ نام محمد، دونوں جہاں کی دولت ملے گی، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ صلی علی کا صحرا سجا کر دلہا بنا ہے نام محمد، صلی علی کا صحرا سجا کر
دلہا بنا ہے، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے محمد فیضان جو بڑے ہی اچھے اور انوکھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پیش فرما رہے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم تلاوت کلام پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کے بعد قربانی کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے بہت ہی مفید باتیں اور قیمتی سرمایے کو سننے جا رہے ہیں، لہٰذا میں قربانی کی اہمیت و فضیلت پر گفتگو کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ہمارے استاذ محترم مشفق و مربی قاری شیخ عبداللہ صاحب ملی، استاذ تجوید و قرأت جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قربانی کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے ہم تمام کے لیے قیمتی باتیں پیش فرمائیں، تاکہ ہم ان قیمتی باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر ان پر عمل کر سکیں اور قربانی کے ایام میں ان باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم، وفي رواية قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة، وقال من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وفي رواية فلا يحضرن مصلانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات سامعین، اللہ رب العزت کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے اس مبارک موقع پر قربانی کی فضیلت و اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی 18,000 زندہ مخلوقات میں سب سے زیادہ باعزت مکرم کسی مخلوق کو بنایا، وہ حضرت انسان کو۔ اسی لیے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ چونکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق
حضرت انسان ہیں تو یہ انسان آزاد نہیں بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میری اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور کیا ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ ایک جگہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ ہم نے ایمان لا لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے رب کو رب کہہ دیا اور اتنا کہنا کافی ہے؟ وهم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مطلب یہ کہ کل اس انسان کو اعمال، ایمان اور اعمال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اگرچہ کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی بہت بہت مختصر ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لوگ یہ سمجھیں گے آخرت کی زندگی دنوں اور راتوں کو دیکھ کر کے لم یلبثوا، وہ دنیا میں لم یلبثوا نہیں رکے، نہیں ٹھہرے، اگر ٹھہرے تو کتنا، الا عشیۃ او ضحاها، ایک صبح یا ایک شام یہ دنیا میں رہے۔ اتنی مختصر سی زندگی ہے، لیکن اتنی مختصر سی زندگی میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا رسول و پیغمبر بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام پیغمبروں کو ان انسانوں کی رہبری کے لیے، ان کی صحیح گائیڈنگ کے لیے، ان کو رہنما خطوط پیش، ان کو بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ انہی پیغمبروں میں سے سب سے آخری نبی آقائے مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام جیسی سب سے بڑی نعمت کے ذریعے سے بھیجا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے، زمین پر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اتنی مختصر سی مدت میں یہ انسان اور خاص طور سے مسلمان آزاد زندگی نہ گزارے، بلکہ رب چاہی زندگی گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ایک دستور حیات اسلام کی شکل میں بھیجا ہے۔ ایک دستور حیات اسلام کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ ہم کو دیا ہے۔ ان دستور حیات میں زندگی کے مختلف اصول ضابطے بتائے گئے، اور زندگی میں مختلف شعبے ہیں، شعبہ عبادات ہے، شعبہ معاملات ہے، شعبہ اخلاقیات ہے۔ عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انہی عبادتوں میں ایک عبادت قربانی ہے، جس کو اسلام کے شعائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ قربانی عزیز و دوستو، اس کا بڑا درجہ ہے اسلام میں۔
اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے صحابہ کے سوال پہ یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کے سوال پہ کہا ما حاضر عزاہی، تو اللہ نے کہا یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ نے پوچھا تھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی رکھی ہے۔ عزیز و دوستو، یہ قربانی والا عمل بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور اس کا مقصد صرف قربانی کا جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے مقصد کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اس کی چرم نہیں پہنچتی، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولكن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس قربانی والا عمل پیش کر کے تمہاری نیت، تمہارا مقصد، تمہارا تقوی دیکھتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے بڑھ کر قربانی کے دنوں میں کوئی اور عمل نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے فضیلت والا عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی والا عمل ہے۔ قربانی والا عمل معمولی عمل نہیں ہے۔ اس قربانی والے عمل کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ اس امت کو دیا گیا ہے۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، اور وہی حکم ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر، نور نظر، بڑھاپے کا سہارا اسماعیل بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور پیغمبروں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے، ہمارے تمہاری طرح خوابوں کی طرح نہیں۔ ہمارے اپنے خواب دن بھر جو ہماری قصے کہانیاں ہوتی ہیں، رات میں خواب نظر آتا ہے تو ان ہی الا اضغاث احلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے تمہارے خواب یہ تو دن رات کی کہانیاں اور قصے کو کہانیاں ہوتی ہیں، وہ پیغمبروں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور یہ سمجھا کہ میرے لخت جگر کی قربانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹے کے تعلق سے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ ان قرآنی آیات کے ذریعے سے اس منظر کو پیش کیا گیا کہ آخر میں وہ بیٹا اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، چھری چلاتے ہیں۔ بظاہر آپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چھری اپنے لخت جگر کے حلق پر چلا رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ قربان کر رہے ہیں اپنی ارمانوں کو، اپنی تمناؤں کو۔ بیٹا قربان ہو رہا ہے، باپ قربانی دے رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، باپ بیٹوں نے اپنی قربانی جسمانی قربانی نہیں دی، بلکہ تمام ارمانوں کی، تمام امیدوں کی، تمام خواہشات کی قربانی دی،
اور خواہشات کی قربانی پیش کرنے کا نام ہی ایمان ہے، اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایمان کا تکملہ، ایمان کی تکمیل، ایمان مکمل ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لاہوے دین کے خاطر قربان کر دینا۔ اس لیے اسلام ایک ایسا دستور حیات ہے کہ جس دستور حیات میں جہاں بہت سے اصول و ضابطے ہیں، انہی اصول و ضابطے میں قربانی بھی ہے۔ قربانی نام ہے روح اور دل کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی پر نچھاور کر دینا۔ قربانی کی اصلی روح یہی ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی اختیار کرے۔ قربانی کی وجہ سے زندگی میں برکت بھی آتی ہے۔ آپ نے بہت سی باتیں قربانی کی برکتیں اور رحمتوں سے متعلق سنا ہوگا۔ کل ہی مطالعہ کر رہا تھا، ایک اللہ والے بڑے بزرگ، ان کی کتاب کا اس کتاب میں لکھا ہے کہ قربانی والا عمل برکت والا عمل ہے۔ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی میں پیش کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، سب سے زیادہ بنی اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش ہوئے، تو قربانی کے لیے پیش ہوئے اسماعیل علیہ السلام، بنی اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ قربانی کی برکت ہے۔ اسی طرح سے آپ ہم اللہ کے حکم پر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد پر اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں قربانی کی شکل میں، تو اس قربانی میں جو بھی جانور قربان کیے جاتے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں، اور بھی جانور ہیں، بکرے ہیں، دمبے ہیں، کہ ان جانوروں کی نسل میں کتنی زیادہ برکت ہے۔ آپ ہم کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، خنزیر ہیں، کتیاں ہیں، کتے ہیں، کہ یہ ایک ایک جانور 10 اور 12 اور 15 بچے جنم دیتے ہیں، اور گائے، بھینس، اونٹنی یہ ایک ایک بچہ جنم دیتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کسی وجہ سے اللہ اپنی قدرت سے کبھی کبھی 2 3 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایک گائے ایک بچہ جنم دیتی ہے، ایک بھینس ایک بچہ جنم دیتی ہے، ایک اونٹنی ایک بچہ جنم دیتی ہے، اور پھر سال بھر یہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کی جاتے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا، اور یہی جانور جب قربانی میں بھی ذبح کیے جاتے ہیں اتنے سے زیادہ ختم ہو جاتے ہیں سال بھر بھی اور قربانی کے 3 دنوں میں بھی، لیکن ان کی نسل میں اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں بہت سارے بکروں، مینڈوں، اونٹوں، اونٹیوں اور گایوں کی اور بھینسوں کی اور قربانیاں پیش کرتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی بہتات ہے۔ یہ صرف اور صرف قربانی کی برکت ہے، قربانی کی اہمیت اور فضیلت ہے اور قربانی کی برکت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی مختصر سی دنیاوی زندگی میں بھی رحمت و برکت ہو، قربانی والے عمل کو ہنسی بخوشی اپنے زندگی میں اپنانا چاہیے۔ قربانی کس پر واجب ہے، کس طرح سے ہیں، آپ کو اور مقررین اور آپ کے سامنے مسائل پیش کریں گے، لیکن قربانی والا عمل ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو اس وقت ہمارے سامنے بہانے آتے ہیں کہ میں مقروض ہوں، میں قرض دار ہوں، مکان بنایا، بیٹا بیٹی کی شادی کیا۔ عزیز و دوستو اور سامعین کرام، مکان ڈیکوریشن والا، اسی طرح اے سی والا اور بنگلے والا، اور اسی طرح شادیاں ہماری فضول خرچیوں میں، شادیوں میں لائٹنگ پر، ڈیکوریشن پر، ولیمہ ایک سنت ادا ہوتا ہے، اس پر ہزار بلکہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں قرض لے کر، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ کا موقع آتا ہے تو مولوی صاحب ہم تو مقروض ہے، ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جب ہم قرض لے کر دنیاوی چونچلوں کو پورا کرتے ہیں تو کیا جن کے پاس سونا چاندی ہے یا بڑے مالدار ہیں لیکن چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بہانے نہیں کر سکتے کہ ہم مقروض ہیں اور ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ میں تو یہ گزارش کروں گا، اگر آپ دل بڑا کر کے قرض دار ہونے کے باوجود بھی قربانی کے لیے قرض لے کر کے قربانی کا ایک حصہ 4 ساڑھے 4 ہزار
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر میں کبھی بھی قربانی واجب نہیں دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال واجب نہ ہونے کے باوجود بھی قربانی والا عمل پیش کیا۔ ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے 2 جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرتے تھے۔ خیر تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصراً میں ان سیدھے سادے الفاظ میں یہی پیغام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا جذبہ ہے۔ اس عمل کو آپ انجام دیں گے تو دیگر خرچ کرنے والے اعمال جو اسلامی اعتبار سے ہے اس میں ہمارا دل بڑا ہوگا، اللہ اس میں رحمت اور برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کی اہمیت و فضیلت، اس کا مقام درجہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اوروں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس سے ہٹ کر یہ دعا کرتا ہوں کہ کرونا کی شکل میں یا وبائی مرض پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے، اس سے تمام انسانوں کی اور خصوصی طور پر تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے استاذ محترم قاری شیخ عبداللہ صاحب ملی، استاذ تجوید و قرأت جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد، جو ہمارے سامنے بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں قربانی کی اہمیت و فضیلت اور قربانی نہ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو وعید آئی ہے اس کو ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان باتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ یہیں پر اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، لہٰذا کل ہم تیسرے پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مفصل واقعے کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے آنے والے آئندہ کل کے پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔